بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ندیم ہاشمی ہے. آئی ایم ون آف دا چارٹر ممبرز ایٹ اوپن ٹورانٹو. اوپن ٹورانٹو کی انٹروڈکشن یہ ہے کہ یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو اوورسیز پاکستانیز انٹرپرینورز نیٹ ورک کو کیٹر کرتی ہے. جتنا ڈائسپورا پاکستان سے باہر ہے ان کی بزنس ایسپریشن، ان کی بزنسز کو آگے لے کر جانا، نیٹ ورکنگ کروانا، یہ اس پلیٹ فارم کا کام ہے. ون آف دا چارٹر ممبرز، بورڈ ممبر اوور اوپن ٹورانٹو. آج کا سیشن بہت خاص سیشن ہے. یہ سیشن ڈیجیٹل کامرس کے ایریا پہ فوکسڈ ہے، جس میں ای کامرس بالخصوص آج کا ٹاپک ہے. اور آج کے مہمان بہت خاص مہمان آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. ثاقب اظہر، ہی سی ای او آف انیبلرز. میں تھوڑا سا کچھ کہنا چاہوں گا ثاقب اظہر کے بارے میں، اور اس کے بعد ثاقب آئی لیٹ یو کوئکلی انٹروڈیوس یور سیلف. پاکستان کی ینگ جنریشن کے اوپر ثاقب اظہر جیسے ویژنری انٹرپرینورز کا بہت بڑا احسان ہے. اور احسان یہ ہے کہ ان لوگوں نے ای کامرس کی دنیا میں ایک بہت بڑی ورک فورس اسٹیبلش کی ہے پاکستان میں. اور وہ ورک فورس ہے ورچوئل اسسٹنٹس کی ورک فورس. ای کامرس جب دنیا میں ایک ایمرجنگ بزنس کے طور پہ سامنے آ رہی ہے تو اس ٹائم پر بہت ٹائملی ان لوگوں نے انیشیٹو لیا. ثاقب اظہر پاکستان آئے اور انہوں نے انیشیٹو لیا کہ بہت سے لوگوں کو ٹریننگ دی جائے کہ یہ سارا ای کامرس کا بزنس ایز این انجینئر، ایز اے ٹیکنیکل گائے کیسے معاونت کر سکتی ہے وہ ینگ لوگ ان بزنس مین کو، بزنس وومین کو جو ای کامرس کی دنیا میں کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں. اور اس کے اندر پروڈکٹ ڈھونڈنے سے لے کر پروڈکٹ کو سورس کر کے امپورٹ کرنا، اور پھر اس کو آن لائن مارکیٹ پلیسز لائک امیزون، والمارٹ، سو آن اینڈ سو فورتھ، یا پرائیویٹ لیبل پہ، پرائیویٹ اسٹور پہ اس کو کیسے سیل کرنا ہے، کیسے سیل لانی ہے، یہ سبھی کام ورچوئل اسسٹنٹس کر سکتے ہیں. تو ویلکم ٹو دا سیشن ثاقب اظہر. آپ پلیز کچھ تھوڑا ایڈ کرنا چاہیں گے پلیز. جی السلام علیکم. It's obviously great to be at your platform and always been appreciating the overseas Pakistani. میں خود overseas Pakistani رہا 15 سال، so I can totally understand کہ we always been looking for new opportunities and always been loving Pakistan while we are outside of Pakistan. تو جتنا پیار پاکستان سے باہر بیٹھ کے ہوتا ہے وہ اندر بیٹھ کے نہیں ہوتا، تو وہ میں سمجھتا ہوں. لیکن آئی آلسو انڈرسٹینڈ کہ اٹس اے کائنڈ آف ٹریپ ایز ویل ٹو بی ایٹ اوورسیز. کے پاکستانی سے واپستانی بننا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس میں آپ ادھر کے ہی رہ جاتے ہیں. تو میں پوری دنیا میں پھرتا رہتا ہوں، اوورسیز پاکستانیوں سے ملتا ہوں. اس وقت میں نیو یارک ایئرپورٹ پہ ہوں. تو یہ مقصد یہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکیں، بیکاز اوورسیز پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک لائف میں بہت زیادہ اسٹک ہو جاتے ہیں، 9 to 6 کی لائف جو بھی، یا 5 کی اینڈ آل دیٹ. اور ہمارے پاس کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں بچتا کہ ایک پیسو انکم جنریٹ کی جائے یا اپنا ایسٹ بنایا جائے. اگر ہم اسٹیٹس کو بھی دیکھیں تو اگر 10 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں تو اس میں سے شاید 1% یا 2% ایسے لوگ ہیں جو بزنس کر رہے ہیں، باقی تو سارے جابس ہی کر رہے ہیں، اور وہ ساری زندگی جاب ہی کرتے ہیں. تو یہ انکریج کرنا ان کو کہ کیا وہ کر پائیں کہ ساتھ ساتھ جاب کے ایک بزنس بھی سیٹ کریں، اور کچھ سالوں بعد وہ ایک اپنی ملکیت کا بزنس ہو. اور آج کل جو کہ دور ہے آن لائن کا، اینڈ دس از ریئلی دا رائٹ وے ٹو گو. تو پرپز یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو لوکل پاکستانیوں سے ملایا جائے اور ایک ایکو سسٹم کو مزید مضبوط کیا جائے. کیسے لوگ آپس میں پارٹنرشپ کلچر بنائیں، اور ایک ایسا پلیٹ فارم جو کہ آلریڈی انیبلرز کی صورت میں اس کو مزید کس طرح سے ہم فارملائز کریں آپس میں، اوورسیز ورسز لوکل. ایبسلیوٹلی رائٹ. نو، میں آپ سے پوری طرح سے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کی بہت ضرورت ہے. لیکن ایک اور چیز بھی ایڈ کرتا ہوں کہ اوپن کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ یہ ایک انٹرپرینوریل بزنس اورینٹڈ پلیٹ فارم ہے. اس پہ میجورٹی لوگ بزنس اورینٹڈ ہیں. تو یہاں پہ اس پلیٹ فارم سے جو میسج ہم دیں گے نا، اس کو میں یوں سمجھ لیے 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں. ایسے بزنس مین جو کہ اپ کمنگ بڈنگ انٹرپرینورز ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے ایمرجنگ مارکیٹ میں انٹر ہونا ہے، کہاں پر وائبلٹی زیادہ ہے، کہاں پر لانگ ٹرم پلے کیا جا سکتا ہے، کہاں پر ان کو بزنس میں انٹر ہونا چاہیے. ای کامرس اس وقت خاص طور پہ پوسٹ کووڈ اس کی جو نیو نارمز ہیں اس پہ آج بات کریں گے. تو جو بھی لوگ اس سیشن کو سن رہے ہیں
ہم اس کے اندر 3 چیزوں پہ خاص فوکس کریں گے. نمبر 1 ایمرجنگ بزنسز. اگر نیا بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں, ای کامرس پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں, اس سیشن کو پورا سنیں. نمبر 2 اگر آپ آلریڈی ای کامرس کے بزنس میں ہیں اور اپنے بزنس کو نیکسٹ لیول پر لے کر جانا چاہتے ہیں, دس سیشن از فار یو. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, ہم کچھ اسپیسیفک کوشچنز ہیں جو کہ انٹرپرنورز نے, جب ہم نے یہ بتایا کہ ایک سیشن ہونے جا رہا ہے, they just shared certain questions, کچھ questions towards the end I'll just represent the community, some questions بھی I'll just share with them. تو آپ اس سیشن کو سنیں. اس کے علاوہ اس سیشن میں جو چیزیں ڈسکس ہوں گی, جو سجیشنز ملیں گی, ان کے لنکس پوڈ کاسٹ میں نیچے, یوٹیوب میں نیچے آپ کو ملیں گے. after this session we'll post them, تو just stay tuned. Okay. جی ثاقب, تو 100% I agree with you, and I will start with the first category of the entrepreneurs, that is the upcoming entrepreneurs, اور ای کامرس میں انٹر ہونا چاہ رہے ہیں. یہ ایک ایمرجنگ مارکیٹ ہے, نئے نئے آئیڈیاز ہیں, ٹھیک ہے, بہت دیر سے ای کامرس ہو رہا ہے, بہت پلیٹ فارم میں سیچوریشن ہو گئی ہوگی, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ پوسٹ کووڈ ایک مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو گیا لوگوں کا پرچیزنگ پیٹرن ہی چینج. لوگ ڈفرینٹ طرح سے سوچتے ہیں کہ کوئی چیز خریدنی ہے تو اس کے لیے بالکل مختلف سوچتے ہیں. وہ پہلے کی طرح نہیں سوچتے کہ ہاں گاڑی نکالوں گا, جاؤں گا, جا کر میں نہیں, وہ کہے گا یار میں دیکھوں نا فلاں چیز ذرا آن لائن میں کہاں کیا آپشن ہے. سو دس ہیو اسٹارٹیڈ ایکسپلورنگ دا آپشنس. تو آل آف اے سڈن مارکیٹ بہت ایکسپینڈ ہو گئی, رائٹ. تو اب یہ جو ایک میں صرف پوائنٹ ایڈ کر دوں, اینڈ دین آئی ووڈ لسن ٹو یو ویری کیئرفلی, اینڈ آئی ووڈ کیا کہتے ہیں, ریکویسٹ کروں گا آڈینس کو کہ یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ دھیان سے سنیں. کہ جو آسان پیٹرن ہے ای کامرس میں, وہ تو یہ ہے کہ چائنا سے پروڈکٹ ڈھونڈا اور جی اس کو لگایا, تو وہ تو ساری دنیا کر رہی ہے. بینگ پاکستانی, جیسے ثاقب نے کہا کہ پاکستان سے انڈیویجولز جو کہ ٹرینڈ ہیں, ایک اپرچونٹی ہے, کیونکہ آپ کی بزنس کے اندر پروفیٹیبلٹی 2 طرح سے آتی ہے. ایک انکم بڑھائیں, اور دوسرا کاسٹ کو تھوڑا سا ایڈریس کریں, تو آپ کا پروفٹ مارجن وائڈ ہوتا ہے. پاکستان میں اچھی سیلری دینے کے بعد بھی آپ کے پاس جو کمپیئر ٹو یہاں پہ آپ وی اے لیں, تو آپ کو ایک ٹرینڈ وی اے اچھی پرائس میں مل جائے گا, اور آپ اس کو 100% اس سے آپ کو اس کا ایڈوانٹیج ہے. ساتھ میں اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی طرف دھیان کرنے کے لیے ایک اور طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک اینگل سے اور فوکس کیا جائے. وہ یہ کہ جو پاکستان کے پروڈکٹس ہیں, پاکستان میں مینوفیکچرنگ اور پروڈکٹس کو کیسے ساتھ میں سپورٹ کیا جائے, اور ابھی ایگزسٹنگ اپرچونٹیز اس میں کیا ہیں جہاں پہ کہ لوگ بزنس کر رہے ہیں اور سکسیس لے رہے ہیں, اور اس میں بہت گیپ اور بہت گنجائش ہے, کہاں پر لوگ کس ایریا میں پاکستان سے بزنس کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو ابھی میں بات کر رہا ہوں اپ کمنگ برڈنگ انٹرپرنورز کی. آپ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے ثاقب صاحب؟ دیکھیں, جب بھی انسان کہیں پر بھی بزنس کرتا ہے, سب سے پہلے اس کی مارکیٹ کا سائز دیکھتا ہے کہ اس میں پوٹینشیل کتنا ہے, مارکیٹ میں کتنے لوگ اس وقت موجود ہیں, یا ٹرانزیکشنز کتنی ہو رہی ہیں, آل دیٹ. اگر ہم تھوڑی سی مارکیٹ کا انالیسس کے تھوڑے نمبرز ہی دیکھیں, یو ایس کے فار ایگزامپل نمبرز دیکھیں, یو ایس کی جو مارکیٹ سائز ہے اس وقت وہ ہے $706 بلین, تو جو کہ اس وقت پیک پہ موجود ہے. پوری دنیا میں کووڈ کے بعد کاسٹ کٹنگ ہوئی. 83% ایسی آرگنائزیشنز تھیں جنہوں نے کاسٹ کٹنگ کی یا بند کی اپنے ایگزسٹنگ بزنسز, اور جو 17% بزنسز تھے جو کہ ڈیجیٹل پہ تھے, جو آن لائن تھے, وہ ان لوگوں کا اوبیسلی لاٹری نکل آئی ہے ساری. اور اس میں جو امیزون جو کہ ایک بہت ہی زبردست مارکیٹ پلیس ہے امریکہ میں, اور 21 ملکوں میں ساتھ ساتھ, صرف امریکہ میں ایک تو اوبیسلی ہے, 21 ملکوں میں بھی ہے. اس میں صرف انہوں نے یو ایس میں 2 لاکھ لوگوں کی ہائرنگ کی, جہاں پوری دنیا کاسٹ کٹنگ کر رہی تھی, کیونکہ ساری دنیا پھر شفٹ ہو رہی تھی امیزون پہ, اور امیزون کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. تو یہ ایک پوٹینشیل نظر آیا لوگوں کو. دوسرا یہ کہ دنیا میں جیسے ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی مارکیٹ $250 بلین پہ چلی گئی, یورپ کی مارکیٹ $405 بلین پہ چلی گئی, ٹرکی کی مارکیٹ $190 بلین پہ چلی گئی, اور جو پاکستان کی مارکیٹ $1 بلین پہ تھی وہ $4 بلین پہ چلی گئی. مطلب پاکستان کی مارکیٹ بھی بوسٹ کر گئی ہے, $3 بلین اس میں بھی ایڈ ہوتا ہے. تو یہ اب اگر ہم ٹرینڈ دیکھیں آگے کہ جو ہونے جا رہا ہے 2030 تک, 80% بزنسز جو ہیں وہ آن لائن ہوں گے. دس از واٹ دا ورلڈ اکنامک فورم سیز. اب یہ مارکیٹ ہے.
اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج سے 8 سال بعد دنیا کہاں شفٹ ہو رہی ہے، یا ساتھ ساتھ تو شفٹ ہو ہی رہی ہے، لیکن پیک پہ کیسے جا رہا ہے. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ مارکیٹ جو ہے یہ بوسٹ کر رہی ہے اور کرتی جائے گی اگلے 8 سال تک بھی اور آگے بھی. تو یہ شو کیا کہ دیر آر پوٹینشیل اویلیبل ہے. اب ہم نے سوچنا ہے کہ اب ہم نے ہمارا بجٹ کیا ہے، ہم نے کس مارکیٹ میں لانچ کرنا ہے، ہم نے کہاں پہ اپنا ایسٹ بنانا ہے، کیا ہم نے اپنا برانڈ بنانا ہے، یا ہم نے ری سیلنگ کرنی ہے، یا میں نے اور ڈفرینٹ ماڈلس پہ جانا. تو یہ کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اسٹارٹ کریں جہاں سے آپ پہلے یہ دیکھیں کہ ٹریفک کہاں پر آ رہی ہے. ایک ایسا پلازا ہے، ایک ایسے پلازے میں آپ نے دکان کھولیں کہ جہاں پر آلریڈی لاکھوں لوگ شاپنگ کرنے آ رہے ہیں. اگر اسی جگہ پہ آپ کی بھی دکان کھلی ہوئی ہے تو ساتھ کہیں نہ کہیں پہ جہاں لاکھوں لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ 5-10 ہزار یا 1-2 ہزار آپ کے بھی ساتھ گزرتے ٹچ کر جائیں گے ایسی جگہ. اور وہ پلازا ہے امیزون، جس پہ اس وقت لاکھوں لوگ جو ہیں وہ آلریڈی آتے ہیں اور بائی کرتے ہیں، جس میں ہم اوبیسی اسٹیٹ کے ساتھ بات. تو ہم نے دیکھا کہ یار ہمیں لیٹ اسٹارٹ فرام ہیئر، اور ساتھ ساتھ ہم جیسے ہی ایک پوری چین لاجسٹکس یا تو ہم پاکستان سے سورس کر رہے ہیں یا چائنا سے کر رہے ہیں، اور ایک تو اب ہم یہ انکریج کرتے ہیں کہ آپ ایگزسٹنگ ہول سیلر سے بھی آپ سورس کر سکتے ہیں. اف یو آر ان امریکہ، کینیڈا اور اینی ویئر، آپ ایگزسٹنگ ہول سیلر سے بھی سورس کر ایک پروڈکٹ کو آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں امیزون کے اوپر، جو کہ ایف بی اے ماڈل ہے کہ اپنی انوینٹری آپ وہاں بیچتے ہیں. تو یہ اسٹارٹ کے ساتھ ساتھ یو اسٹارٹ لوکنگ انٹو ڈفرینٹ پروڈکٹس، جس میں پورا ایک کرائٹیریاز ہم نے بنائے ہوئے ہیں انیبلرس کے پلیٹ فارم پہ کہ جو سکسیس ریٹ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کے کرائٹیریا کی پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ زیادہ سکسیس ہوتی ہیں، تو وہ لوگوں سے شیئر کیا جاتا ہے. تو وہ پروڈکٹ آپ لانچ کریں جس میں سکسیس ریشیو جو ہے لٹل بٹ مور دین کہ وٹ یو لائک. اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کو اگر کارپیٹ پسند ہے تو آپ کارپیٹ بیچنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوگا. So basically we tell you what the people are looking for and what you should be sourcing from. تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ پانی کی بوتلیں بیچیں، تو وہ پانی کی بوتلیں بیچ کے آج کل کام کریں اینڈ آل دس. یہ کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مارکیٹ میں کس مارکیٹ میں کیا بک رہا ہے، کیا سرچ کر رہے ہیں لوگ. اس کی اگر بڑی دیسی سی ایگزامپل دیکھیں کہ ایک بندہ آیا ہے دنیا کے سب سے بڑے پلازا میں، اس نے بائی کرنے ہیں گلوز. اب وہ گلوز کے جو کسٹمر ہیں ایک پلازے کے اندر 1 لاکھ لوگ انٹر ہو رہے ہیں اس پلازے میں پر منتھ. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اتنے زیادہ کسٹمر گلوز کے انٹر ہو رہے ہیں، تو ہمیں گلوز کی شاپ کھول کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم کمپٹیشن کو بیٹ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. اس میں وہ کمپٹیشن دیکھا جاتا ہے، بہت ساری مزید چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں. تو ایسی چیز سیل کرنی ہے جس کے کسٹمرز آ رہے ہیں، اور وہ کہاں سے دیکھا جاتا ہے، وہ بھی ٹولز موجود ہیں. یہ سارے جیسے بہت سارے امیزون کے اپنے ٹولز موجود ہیں جو آپ کو بتاتا ہے کہ یار یہ کیا سرچ ہو رہا ہے اس وقت امیزون پر. تو یہ پورا انالیسس، پوری R&D کی جاتی ہے، اور پھر اوبویسلی پروڈکٹ کو لانچ کر کے اس کی اسکیلنگ کی جاتی ہے اینڈ آل دیٹ. تو یہ ایک ریئل بزنس ہے جو کہ صرف ٹائم پاس کہہ سکتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے اس کو، اٹس اے فل ٹائم بزنس. لیکن اب بہت سارے اوورسیز جو ہیں وہ اس وقت ایک بڑے بزی اسکیجول سے گزر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ باہر ہیں تو اوبیسلی سروائیول کے لیے وہ کہیں نہ کہیں ضرور کام کر. تو اسی کے لیے فورس ایک تیار ہوئی ہے جو کہ پاکستان میں تیار ہوئی ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ بڑے ہنگری ہیں ان آرڈر ٹو ورک فار دا پیپل، کیونکہ ان کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں، آپ اسکل سیکھ کر اپنے اسکل بیچتے ہیں. آپ اوورسیز جو ہیں وہ آپ کے پاس پیسے ہیں اور اسکل نہیں ہے، تو پھر اوبیسلی یا اسکل سیکھ لیں ساتھ ساتھ، اسکل سیکھنا اور فل ٹائم ہونا ایک چیلنجنگ سچویشن ہے. تو یہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پہلے آپ لوگ پورا بزنس کو سمجھیں. پورا بزنس سمجھنے کے بعد آپ ایک ایسی اسکل فورس کو ہائر کریں جو کہ جس سے آپ اس کی لینگویج بھی بول سکیں، کیونکہ آپ کو پورا بزنس سمجھ آ چکا ہے. اور پھر دیکھیں کہ میرے بجٹ کے لحاظ سے میں دنیا میں کس مارکیٹ پلیس میں لانچ کروں، امریکہ میں کروں، یورپ میں کروں، کینیڈا میں کروں، میکسیکو میں کروں، برازیل میں کروں، مطلب یو نیم اٹ رائٹ. اور ساتھ ساتھ اپنا اسٹور بھی بناؤں، نہ کہ صرف میں امیزون پہ ہی پوری زندگی گزار، اپنا ایسٹ بھی بنا رہا ہوں. جیسے کچھ ہمارے بہت سارے دوست ہیں اور بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو جرمنی میں ہیلتھ اور بیوٹی پہ اپنا اسٹور بنا کر لوگوں کو جرمن میں لینگویج میں ٹارگیٹ کر رہے ہیں. مطلب یہ آؤٹ آف دا باکس سوچ رہے ہیں.
کہ ہم کیسے جرمنی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کی ورڈ سرچ کر رہے ہیں لوگ, اور پھر اس طرح کی پروڈکٹس کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ کہ نمبرز ہمیں پتا ہے کہ دیر از اے پوٹینشیل, اب یہ دیکھنا ہے کہ بیچنا کیا ہے, اور پھر بیچنے کے بعد اس کو سیل کیسے کرنا ہے. ایک آرٹ ہے, لرن دی آرٹ آف سیلنگ. تو وہ کہ بیچنا سیکھنا ہے, اور پھر کیا بیچنا ہے وہ بھی سیکھنا ہے. بیچنا اور کیا بیچنا ہے جس کو پتا چل گیا وہ سکسیسفل ہے. تو اور کدھر بیچنا ہے, تو دیٹس ہاؤ اٹ شوڈ بی. میرا خیال آپ نے بالکل تیر بہدف اس چیز کو ٹیکل کیا, آنسر دیا, بہت کمپریہنشن سے دیا. میں اس کو اگر سم اپ کروں تو آپ نے یہ کہا کہ جو اپ کمنگ انٹرپرنورز ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ یا تو وہ امیزون کی مارکیٹ کو خود سمجھتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, نہیں سمجھتے تو پہلے سمجھیں, تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے. سمجھے بغیر آپ ایک وی اے کو بھی صحیح طرح سے کام نہیں کروا سکیں گے, آپ کو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. سو فائدہ اٹھائیں نیبلر ٹائپ آرگنائزیشن جو کہ آپ آگے بڑھ کر اس سارے کام میں فوکس سے کام کر رہی ہے, اس آرگنائزیشن کے پاس جائیں اور سیکھیں. ایک نمبر 2, اچھا آپ کو پہلے سے پتا ہے, ویری گڈ, اور آپ ایک بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو وی ایس جو ہیں وہ ایک ٹرین انڈیویجولز ہیں جو آپ کو آف لوڈ کریں گے, بلکہ آپ کی معاونت کریں گے ریسرچ آف دا پروڈکٹ میں, اور پھر اس کو سیل کرنے میں, مارکیٹنگ یا جو بھی سارے ایسپیکٹس ہیں آپ ساتھ میں سیکھیں بھی, کروائیں بھی. بلکہ آئی ووڈ سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے بزنس کو ایز این انٹرپرنور اپنی انٹرپرنور یا نظر سے دیکھیں کہ اپنے بزنس کو بڑھانا کیسے, آگے کیسے لے کر جانا ہے, پروفیٹیبلٹی کیسے بڑھائیں گے آپ, اور آئیڈیاز, اور اس سے اچھے سورسنگ پہ کیسے جانا ہے, اس سے بہتر امپروومنٹ, کوالٹی کیسے امپروو کرنی ہے, کسٹمر ٹارگیٹنگ کو اسٹرانگ کیسے کرنا ہے, ایسی چیزیں. تو اور یہ تبھی آپ کر پائیں گے جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا, جب آپ اپنے بزنس کی نیٹی گریٹی سے باہر نکلیں گے, اس کے روزمرہ کی جھنجھٹوں سے نکلیں گے, تو پھر کچھ سوچ سکیں گے. تو یہ میں بالکل سمجھ گیا آپ کی بات. تو جو لوگ نیا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرو, ڈھونڈو ایسے پروڈکٹس وی ایس کے ساتھ مل کر سیکھنے کے بعد کہ مارکیٹ پلیسز کیسے چلتی ہیں, کورس لینے کے بعد یا جیسے بھی, اور ایسے پروڈکٹس انٹروڈیوس کرو. اور جیسے آپ نے ایگزامپل دی, جرمنی میں ہیلتھ اینڈ بیوٹی میں ایک لوگ, ٹیم آف انڈیویجولز فرام پاکستان, دے آر ٹارگیٹنگ اٹ ان جرمن لینگویج اور سکسیزفل ہو رہے ہیں. تو کسی نے نہیں روکا کہ آپ کینیڈا میں یا امریکہ کے اندر یا ایون میکسیکو میں, یا یہ جو نارتھ امریکن پوری مارکیٹ کھلی ہے, اتنی بڑی مارکیٹ ہے, اس کے اندر آپ اپنی انوویشن سے آئیں اور اپنے اور مارکیٹ کے وہ ڈیٹا دیکھنے کے بعد ایز این انٹرپرینیورل ڈیسیژن لیں, اور پھر آپ اسٹینڈ کریں. دیکھیں کوئی چیز بھی صاحب ایک رات میں نہیں بنتی, آپ کو اس میں ٹائم لگانا پڑتا ہے, سیکھنا پڑتا ہے, اور بزنس کو سکسیس کرنا پڑتا ہے, پیچھے کھڑا ہونا پڑتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ میں جس چیز میں بلیو کر رہا ہوں, ڈیٹا بتا رہا ہے, اس میں سکسیس آئے گی. صرف بات ہے سمجھنے کی, غور کرنے کی, اور اس کا طریقہ آپ نے بتا دیا کیسے ہوگا. اب اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں کہ جو یہ وہ لوگ جو یہ تو نئے ہیں نا, جن کے لیے آپ نے یہ ساری گائیڈنس دی. اب کچھ لوگ پہلے سے کر رہے ہیں اور کنونشنل طریقے سے کر رہے ہیں, لائک دے آر ہول سیلرز, وہ پاکستان سے کنٹینر منگوا لیتے ہیں, رائٹ, اور یہاں سم ہاؤ وہ چیزیں بیچتے ہیں. آپ کی اسپورٹس ویئر ہو سکتے ہیں, آپ کی پاکستان سے آپ کی ہوم اینڈ لیونگ چیز کی پروڈکٹس ہو سکتے ہیں, آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ پروڈکٹس ہو سکتے ہیں, آپ کی اور بہت سے ایریاز ہو سکتے ہیں جس سے, کیونکہ ڈومین میرا بھی یہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں کس طرح سے لوگ منگوا رہے ہیں اور بیچ بھی رہے ہیں, سکسیزفل ہے. یوٹوپیا کی اتنی بڑی اگزامپل ہے, اور میرا خیال ہے کہ جبران کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پورے مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا. کہ مطلب ان کی میں ایک چیز صرف کوٹ کرنا چاہتا ہوں, دین آئی ول کم ٹو یو, کہ آپ جو بزنس اسٹارٹ کریں, آپ کی سکسیس اسی بزنس سے جڑی اور بزنسز پہ فوکس کرنے پہ ہے. اگر آپ نے بزنس مزید ایکسپینڈ کرنا ہے تو اس کام کو چھوڑ کے بالکل ڈفرینٹ کام شروع کرنے کی بجائے اس بزنس سے جڑے اور بزنسز کو اپنائیں, اس کے ڈیپ جائیں. فار ایگزامپل اگر آج آپ پاکستان سے گلوز منگوا رہے ہیں تو آپ کا کام چلنے لگا تو آپ اس کے ساتھ جا کر 1-on-1 ڈیل کر لیں, یا کل کو پوری مینوفیکچرنگ اپنی کر لیں تاکہ پورا مارجن آپ کے پاس آئے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی اسٹریٹجیز ہیں. تو یہ جو ایگزسٹنگ بزنسز ہیں وہ اگر اس طرح کی کچھ جو جیسے جبران کی انسپریشن سے میں ایک بات کر رہا ہوں, لیکن آپ کا ایکسپیرینس اپنی ڈومین میں آپ اپنے حوالے سے بہت ڈیپتھ رکھتے ہیں, گہرائی میں سوچتے ہیں, گہرائی میں جانتے ہیں چیزوں کو, آپ کیا کہیں گے ایگزسٹنگ بزنسز کے لیے, what do you say کہ وہ نیکسٹ لیول پر کیسے جائیں؟ کیا وہ ایک پرانے طریقے سے ایل سی کھلوا کر ایک بڑا کنٹینر منگوانا اور پھر اس کا رسک لینا اور پھر کرنا, یا وہ مائکرو ایکسپورٹس کی طرف جائیں, اور پھر یا کوئی اور طریقے ہیں اپنی آپریشن کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے, اپنی انویسٹمنٹ کو رسک کم کرنے کے اور اسکیل آؤٹ کرنے کے کیا طریقے ہیں آج 2022 میں جو آگے لوگ اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟
دیکھیں جو ہول سیلرز ہیں اور جو مال پاکستان سے یا کہیں سے منگوا کر امریکہ میں، یورپ میں، کینیڈا میں کہیں پر بھی وہ سیل کرتے ہیں، ایٹ دی اینڈ ان کے پاس اپنا ایسٹ نہیں ہے، وہ کبھی، وہ آج بھی لوگوں پہ ڈپینڈنٹ ہے اور آج بھی ان کے نام کی کوئی برانڈ نہیں ہے. تو ہم ہمیشہ سے یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ضرور آپ ساتھ ساتھ سیلنگ کریں، لیکن ہم کہیں پر بھی دیکھ لیں ود ڈیو رسپیکٹ، میں امریکہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، یورپ میں بھی رہا ہوں، ہر جگہ آپ یہ دیکھیں کہ میڈ ان پاکستان آپ کو ہارڈلی نظر آتا ہے کہیں پر. لیکن کئی ایسی پروڈکٹس ہیں جو باہر سے پاکستان سے آ رہی ہیں، لیکن لیبل ان کا جو ہے وہ میڈ ان پاکستان، سری لنکا، انڈیا، یہ ساری چیزیں لگی ہیں، جو کہ یہ اچھی بات ہے بڑی. لیکن اگر ہم زیادہ پاکستان میں فوکس کریں ہیں یا پاکستانی لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ بڑا ایک انکریجنگ فیکٹر ہونا چاہیے کہ آپ کوئی بھی نیشنلٹی سے تعلق رکھتے ہیں ہمیشہ یہ فوکس رہیں کہ آپ کیسے اپنا برانڈ ڈیولپ کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ کیسے چیزوں کو بیچ سکتے ہیں. ہول سیلر جو ہے وہ اکثر یہ کرتا ہے کہ وہ پیچھے سے کنٹینر منگاتا ہے اور آگے جو ہے وہ مال سپلائی کر اپنا جو ہے وہ پیٹ بھرتا ہے all this. اور پیچھے والے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کو بھی سوچنا چاہیے جو وہاں سے بیچ رہے ہیں کہ وہ بھی کیسے اپنا ساتھ ساتھ برانڈ ڈیولپ کریں، کیونکہ ساری زندگی جو ہے ہم لوگ ڈپینڈنٹ ہیں پھر ایک دوسرے کے، جو کہ آگے شاپس میں ہم سپلائی کر رہے ہیں. جب آپ خود برانڈ بنیں گے تو خود بھی آپ ہول سیلر اپنے برانڈ کے بھی بن سکتے ہیں، جس میں بہت سارے لوگ آپ کو اپنے برانڈ کی ہول سیلنگ بھی آپ کریں، نہ کہ آپ کسی کی برانڈ کی چیزوں کو لیں. دس از دا وے فارورڈ، جس میں آپ ڈپینڈنسی جو ہے وہ آپ کی نہیں ہوگی. سو دا اسٹیپ شوڈ بی کہ اگر پاکستان یا کہیں سے بھی، انڈیا سے یا آپ چائنا سے منگوا رہے ہیں مال، وہ مال آپ کے لیبل کا ہونا چاہیے، اور آپ کے لیبل کا مال جو ہے وہ آگے آپ ہول سیل کریں اور ریٹیل پہ بھی بیچیں. ابھی یہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت ہی زبردست، مطلب ایک ویژن لیس اپروچ کے ساتھ ہم لوگ چلتے ہیں، جو کہ ہم لوگوں کا لیبل لگا کر آگے بیچتے ہیں. یہ اپنا برانڈ ڈیولپ ہونا چاہیے، اور اس کی جو پھر ورث ہے وہ ایک آپ کا اپنا ایسٹ ہے، اس کو آپ فلپ کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، کل کو آپ اون کرتے ہیں، اس کا ٹریڈ مارک اون کرتے ہیں، وہ آپ کا کنٹرول ہے اس کے اوپر، اپنا پروڈکشن یونٹ لگا سکتے ہیں اور ان چیزوں کو آن لائن پوری دنیا میں کہیں بھی اپنے برانڈ کے نام سے بیچ سکتے ہیں. تو یہ آپ کا ایک اپنا پراپر ایسٹ ہے. Wholesale is obviously a good business, but something at the end I say کہ آپ still you don't own an asset instead of just some sort of an operation. That's how I would say for existing ones right now. نہیں، بہت زبردست. آئی تھنک کہ یہ پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ جو بھی ہول سیل کا کام کر رہے ہیں وہ ساتھ میں اس کو ضرور سوچیں کہ آپ اپنی پرائیویٹ لیبل کی طرف جائیں. اور ایک چیز جو پاکستان میں میرا خیال ہے کہ ایک اور اس چیز کی ضرورت ہے کہ لوگ وائٹ لیبل کو برا نہ سمجھیں. پاکستان میں اگر کسی مینوفیکچرنگ کے پاس اچھی پروڈکٹ بنانے کی کیپیبلٹی ہے اور اس کو کوئی ریچ آؤٹ کرتا ہے کہ مجھے تم وائٹ لیبل کر دو، میننگ کہ میرا لوگو لگا کر مجھے دو، جیسے چائنا کر رہا ہے، تو یہ ٹرینڈ سٹارٹ ہونا چاہیے، بلکہ اس کی پروموشن ہونی چاہیے تاکہ وہ پاکستانی مینوفیکچرنگ بھی اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر سکے. کیونکہ ایک برانڈ بیچنا ورسز 50 برانڈ کے پیچھے آپ نے مینوفیکچرنگ کرنی ہے تو بزنس تو کہاں سے کہاں جائے گا پاکستان میں بھی. تو اس ٹرینڈ کو میرا خیال ہے بہت ایکٹیولی سپورٹ کرنا. اور جو نارتھ امریکن مارکیٹ میں جس نظر سے کسٹمر دیکھتا ہے نا ثاقب، اس نظر کی انفارمیشن پاکستان تک پہنچانا بہت ضروری ہے. وہ لوگ اس کو ویلیو کریں کہ جو خریدار ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ کر کر رہا ہے پرچیز ڈیسیشن. ان چیزوں کو بہت سینے سے لگا کر رکھو جب مینوفیکچرنگ کر رہے ہو نا. تو یہ ایک ایوولوشن ہے. سو اب سیالکوٹ میں اگر علی بابا آ کر بیٹھ گیا تو کیوں بیٹھ گیا؟ اسی لیے بیٹھ گیا نا چونکہ اس نے دیکھا کہ علی بابا پہ بیچنے والے 80% تو سیالکوٹ سے ہیں، رائٹ؟ تو وہ آ کر بیٹھ گیا. اب سیالکوٹ میں یہ انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ چلو کسی شہر میں تو ہے الحمدللہ کہ وہ لوگ ویسٹرن ایکسپوجر رکھتے ہیں اور ویسٹ کی پروڈکٹ کی نیڈز کو، پروڈکٹ کی ان سپیکس کو یا ان خصوصیات کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیوں امپورٹنٹ ہے، اس پہ دھیان دینا. اسٹینڈرڈائزیشن، کوالٹی، یہ سب تو جنرل باتیں اور وہ ضروری ہیں، بہت ہی ضروری ہیں. لیکن جو کہتے ہیں نا کسی پروڈکٹ کی گہرائی ہوتی ہے، اس گہرائی میں
جب وہ سمجھ جاتے ہیں تو وہ پھر وہ تو یہ کسی کو یہ برج فل کرنا پڑے گا نا یہ گیپ. تو آپ کے خیال میں یہ گیپ کیسے فل ہوگا؟ آئی تھنک گیپ اوبیسلی جیسے ایٹوپیا آپ نے اس کی ایگزامپل دی, یہ ایک ویژن ہے, جو کہ ویژن تبھی آتا ہے جب آپ اویئرنیس بہت کنڈکٹ کریں ان کے ساتھ, ان کو دکھائی جائے, سکسیس اسٹوریز دکھائی جائیں کہ ایسے لوگ کر رہے ہیں. ابھی جبران نیاز واز not visible enough from last, I think he's been just known from last 2 years. یہ جب سے وہ ایک انٹرویو ہوا ان کا میرے ساتھ, تو جی اس سے پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کر رہے ہیں all this. اس طرح بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ اس کی ایک ہائپ نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا کہ یہ بھی پاسبل ہے. I know many people from سیالکوٹ, فیصل آباد, جن کے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ ان کے پاس اتنا کام ہے کہ وہ آرڈر نہیں لیتے نہیں, لیکن ان کے ذہن میں کبھی یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے اپنا بھی برانڈ بنائیں اور لوگوں کا بھی برانڈ چلائیں. مطلب یو مے نو کہ ایڈیڈاس جیسا برانڈ جو تھا وہ سیالکوٹ سے تیار ہوتا ہے, رائٹ. آر ڈی ایکس اسپورٹس ہے, اس کی پوری فیکٹری جو ہے امیزون پہ اس وقت, مطلب وہ اسپورٹس میں بہت ٹاپ سیلرز ہیں, دے آر ایکچولی فرام سیالکوٹ ایز ویل. بالکل. سنا بل ایک بہت بڑا برانڈ ہے, وہ بھی سیالکوٹ سے میں موجود ہیں, ٹیم ان کی پوری وہاں پر موجود ہے. اسٹار پرو ایک بہت زبردست ہے جس کو ہم نے بھی ڈیولپ کیا فرام اسکریچ, تو وہ بھی وہاں پر موجود ہے. تو یہ کہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اور یہ تبھی ہو چیز کو ویزیبل انف ہوں گے. میں ایک دفعہ مطلب میرا جانا ہوا اتفاق چیمبر میں, لاہور چیمبر آف کامرس میں, وہاں مجھے پتا چلا جی 28,000 بزنسز رجسٹرڈ ہیں ان کے پاس. اب ان 28,000 بزنسز اوبیسلی وہ کچھ نہ کچھ تو سیل کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا پہلے دن ہی آپ پورے امیزون پہ یا پوری دنیا میں بیچنا شروع کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ لوکلی تو ایک اسٹور بنا لیں. کسی نے اگر سورس کرنا ہے دنیا سے تو آپ کی ایک اپنی مینوفیکچرنگ یا بزنس کی تو آپ کی ایک پراپرلی ایک ہو جس میں آپ لوگ اپنی پروڈکٹ کو دکھا سکیں. ان 28,000 میں سے ٹو بی آنیسٹ ناٹ ایون لیس دین 2% آف بزنسز جو ہیں جو کہ آن لائن ہیں, جو کہ اب ان کی پروڈکٹس یا ان کی بزنس کمپنی پروفائل بھی نہیں ہے, تو دے ہارڈلی فوکس اباؤٹ اٹ. یہ چیز ہے جو کہ انکریج ہونا چاہیے. میں تو گورنمنٹ میں جب بھی لوگوں کو ملتا ہوں میں تو انہیں کہتا ہوں کہ اب چیمبر آف ای کامرس ہونا چاہیے, چیمبرز بننے چاہیے اس چیز کے, اور اس پوری انڈسٹری کو اٹھانا چاہیے ان آرڈر ٹو بلڈ ریلائبلٹی. کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان جیسے ملک میں ابھی بھی آن لائن اور ای کامرس اور یہ ایسی چیزوں کو فراڈ کہا جاتا ہے. They do not believe on this. تو یہ اویئرنیس پہ آئے گی, اور آئی تھنک ایز اے سیٹ کہ یہ 1 بلین سے 4 بلین پہ آ گئی. پاکستان میں پچھلے 9 مہینوں میں اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے کہ 79 بلین روپیز کی ٹرانزیکشن ہوئی, جو کہ ایک ریکارڈ ہے جب سے پاکستان بنا ہے. تو یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے. تو یہ کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ اسکیلیبلٹی کی طرف جائیں گے, اور وی شیل سی دی چینج انشاءاللہ. اچھا, میں ایگزسٹنگ بزنسز سے ریلیٹڈ جو یہ والا پوائنٹ ہائی لائٹ کر رہا تھا کہ پاکستان سے سورس کرنے جا رہے ہیں, تو پاکستان میں پروڈکٹس جو ہیں وہ اس طرح سے اویلیبل ہونا شروع ہوں. چلو ایک شہر سے صحیح, 2 شہروں سے صحیح, جہاں پہ یہ اویئرنیس ہے ادھر ہی ایکو سسٹم کو بڑا کرنا شروع کر دیا جائے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھنے لگے. تو کوئی کلاسز میرا خیال ہے اگر آپ اس سلسلے میں کریں اور ان کو اپنے پلیٹ فارم پہ ڈالیں جہاں سے کہ ہم آ کے دیکھ سکیں, نارتھ امریکہ کے جو ایگزسٹنگ بزنسز ہیں وہ آ کر دیکھ سکیں کہ اچھا یہاں سے یہ ان سے ہم رابطہ کر سکتے ہیں, لوگوں سے ان سے مل کے کام کر سکتے ہیں. کوئی ایسا آپ کے ذہن میں, یا جو ابھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کا کام ایکسپینڈ کرنے کے لیے کوئی ایسا؟ اس وقت ہم بی ٹو سی اور بی ٹو بی جو کہ علی بابا ٹائپ ایک ایسا پلیٹ فارم ہم بنا رہے ہیں جس میں ہم لوگ پاکستان کے جو سارے بزنسز ہیں جو بھی اپنی پروڈکٹس کو مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں یا جو تھرڈ پارٹیز ہیں وہ سارے اس ایک جگہ پہ رجسٹرڈ ہوں, اور پوری دنیا سے لوگوں کو اس کے بارے میں اس کی اویئرنیس دی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے. مطلب اگر میں میرے پاس اختیار ہو تو میں تو پرائم منسٹر کو, پریزیڈنٹ کو کہوں بھائی جہاں جاؤ وہاں پر جا کے آپ نے اپنے ایکسپورٹرس کو ہیرو بنانا, کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ آپ کی انڈسٹری کو اٹھا سکتے ہیں. پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ہے $31 بلین ہے.
की 4 बिलियन और 6 दिन की सेल पाकिस्तान के $10 बिलियन तो टेक्सटाइल की. Sorry, get stuck. Can you hear? माइक आपका म्यूट पे आई थिंक. नहीं सही है, वो थोड़ी देर के लिए पॉज पे गया था लेकिन उसके बाद रिज्यूम. अच्छा. तो ये कि मतलब ऑब्वियसली इसमें गवर्नमेंट और ये की एक सपोर्ट के साथ कभी भी जो है एक इंडस्ट्री ग्रो नहीं करती. आप इंडिया की एग्जांपल लें. इंडिया में एक कंपनी थी सत्यम कंपनी पे जवाल जब आया तो उसने अपने सारे बंदों को निकालना शुरू किया. तो उस वक्त सत्यम कंपनी को गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया कि भाई आपने कि अपने एक भी बंदे को नहीं निकालना फॉर नेक्स्ट 6 to 1 year और हम लोग आपको सैलरी और लोन देंगे. यहाँ पे स्टार्टअप एयरलिफ्ट जैसी कंपनी जो आई डोंट नो यू सॉ दैट बट एयरलिफ्ट एक बहुत ही वीसी फंड के साथ मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर आई पाकिस्तान में और विद इन अ ईयर और टू दे जस्ट क्लोज डाउन एवरीथिंग. और किसी गवर्नमेंट ने कोई बॉदर नहीं किया कि हाउ कैन वी सेव दिस ह्यूज स्टार्टअप. और ऐसे में वीसी जो फंड्स हैं वो किस तरह से आप लोग ट्रस्ट फैक्टर डालेंगे. तो एंजल इन्वेस्टमेंट है दूसरा. तो वीसी फंड स्टार्टअप्स के लिए बहुत जरूरी है. आई वाज लुकिंग कि पाकिस्तान में 760 स्टार्टअप्स हैं राइट. इंडिया में 16,000 स्टार्टअप्स हैं. तो ये कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं. मैं एयरलिफ्ट को तो ये कहूंगा कि इट वाज अ ग्रेट स्टार्टअप. पाकिस्तान में ऐसा होना, इतना इस एग्रेसिव तरीके से एक स्टार्टअप का फैलना, ग्लोबली फैलना वाज अ मिरेकल. जिस तरह जितना उन लोगों ने एक्सपैंड किया. अच्छा, अब ये अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया. अब इसकी पॉजिटिव साइड ये है कि हिस्ट्री में तो आ गया ना कि इस साइज का स्टार्टअप, इस साइज की इन्वेस्टमेंट और इस तरह से एग्जीक्यूट, ये अभी जाया नहीं जाएगा. गवर्नमेंट की जहां तक आप बात कर रहे हैं ना, मैं उसको समझता हूँ कि हाँ, गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करना चाहिए. लेकिन हमें बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को देखने की बजाय, जैसे आपने B2B प्लेटफॉर्म की बात की है ना, इतना सप्लायर हो सकता है पाकिस्तान में कि एक B2B की बजाय मल्टीपल अगर भी बन जाए ना, तो देयर इज नो हार्म. देयर इज स्टिल वी आर लैकिंग देम. और अवेयरनेस क्रिएट करना कि समहाउ अभी भी आप देखें कि कितने सप्लायर जो हैं वो ट्रेड की पे, अलीबाबा पे बैठे हुए हैं. अगर हमने ढूंढना, हम ढूंढते हैं. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां से प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल जब तक कि कंज्यूमर तक चला नहीं जाता, वो इंतहाई कम्बरसम और इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज बेस. उसके बगैर तो आप कर नहीं सकते. तो कई साल लग जाते हैं आपको उस लेवल पे आने पे. इसको एक्सेलरेट करने के लिए कुछ करना चाहिए. इसके लिए कोई इसमें आगे बढ़ना चाहिए. तो इसके लिए आप कुछ कर रहे हैं. कुछ मैं जानता हूं जो एफर्ट्स हो रही हैं इस सिलसिले में. सो वील शेयर दैट दोज एज वेल. लेकिन आप बताइए कुछ इस सारे मामले में, व्हाट्स योर इनपुट फॉर लिस्टिंग बिजनेस. हमने एक प्लेटफॉर्म पिछले 1 साल से हम डेवलप कर रहे हैं, जो कि हमारा प्लान था हम इसी साल में लॉन्च करें, बट वी आर लॉन्चिंग दिस नाउ नेक्स्ट ईयर. जिसमें ये सारे जो ऑफलाइन बिजनेसेस हैं, होलसेलर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ समवन फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका wants to source products from Pakistan, they will just log into that specific portal and will be able to contact them. उसको पूरा वेरीफाई किया जाएगा, ट्रेड इंश्योरेंस दी जाएगी कि भाई कल को अगर उन लोगों ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया तो हमने उनके पैसे कुछ जो है वो इन हैंड रखे होंगे, जो कि आपके लिए एक इंश्योरेंस टाइप होगी कि आपको भी ईज ऑफ माइंड हो कि यार ये बंदे ने जो दिखाया वो नहीं आया तो मेरे तो पैसे गए. तो हमने उसके पैसे ही पहले एडवांस में पकड़े होंगे कि जस्ट इन केस की किसी वजह से ऐसी चीज जो अकर करती है, ताकि टू बिल्ड अप द ट्रस्ट फैक्टर बिटवीन बोथ पार्टीज. तो वो ऐसी जैसे एस्क्रो है. एस्क्रो इज लाइक करेंसी चेंज, जो भी जब आप उसमें करते हैं कि अगर आपको एक बायर सेटिस्फाई नहीं होता तो यू गेट द मनी बैक. एंड दैट्स व्हाट द प्लेटफॉर्म व्हिच वी आर बिल्डिंग के, ताकि एक रिलेशनशिप और एक श्योरिटी दी जाए दोनों पार्टीज को कि वो भी सप्लायर को भी हो कि वो नॉर्थ अमेरिका से पैसे आएंगे या कहाँ से आएंगे, और उसको भी हो कि जी मैं पूरी इंस्पेक्शन के साथ का इन्वेंटरी भेज रहा हूँ. तो ये इंशाल्लाह we plan to do this next year. इसका प्लीज लिंक शेयर कीजिएगा, विल पुट इन द कमेंट्स. इसके अलावा जो भी ऐसी इनिशिएटिव्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं,
کچھ ایک دو انیشیٹیوز میں آپ سے ذکر بھی کر رہا تھا جو کہ ویل ٹاک اوور دیٹ ایز ویل سیپریٹلی. وہ انیشیٹیوز بھی چل رہے ہیں ان دا سیم اسپیس لیکن ایڈریسنگ لٹل بٹ ڈفرنٹ ایشوز, زیادہ گہرائی میں یا اس کی ڈیپتھ اینڈ ویڈتھ میں. سو ان سبھی کی بہت ضرورت ہے. اس طرح کے اور بھی جو کوئی لوگ اس آڈیو کو دیکھ رہے ہیں, if they have something to share, please go ahead, come forward and share. We would love to post that here. تو یہ تو ایگزسٹنگ بزنسز سے بات ہوگی. ہم ایک کوسچن پوچھتے ہیں بفور وی ریپ اپ, بفور وی اینڈ دا سیشن. آخری کوسچن وہ یہ تھا, آڈینسز جو جن ای کامرس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں نا, ان میں سے ایک کوسچن یہ آیا کہ ہم ٹرولی ڈفرینسیشن پہ کام کرنا چاہتے ہیں پروڈکٹس کی, ٹھیک ہے, تو اور کیسے ہم یہ ڈفرینسیشن ان ٹرمز آف پروڈکٹ کوالٹی اور اس کی کیسے ہم مارکیٹ میں اپنی ان ایسپیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے, کوالٹی ہو گئی, اسپیکس ہو گئی, کیسے اس ڈفرینسیشن پہ کام کریں جبکہ مارکیٹ میں رن آف دا مل چیزیں بک رہی ہیں, تو ڈفرینسیشن پہ کیسے کام کریں اور اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کیسے کریں ای کامرس ورلڈ. دیکھیں میں ایک تھوڑی چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. اس کی چھوٹی سی ایگزامپل دیکھیں کہ آپ کو پتا ہے جی کہ ایک مارکیٹ میں کیا بک رہا ہے, اور وہ کیسے پتا ہے, اسپیسیفک ٹول سے آپ کو پتا ہے کہ کیا بک رہا ہے. اب فار انسٹنس ہم ایگزامپل دے لیتے ہیں کہ جی ہمیں پتا ہے کہ پانی کی بوتل جو ہے ایک جو ہے وہ بک رہی ہے اس وقت, اور بہت زیادہ بک رہی ہے نا, بٹ ہم نے بھی وہی بیچنی ہے, تو پھر فائدہ کیا؟ تو ہم اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں؟ اس میں آپ ایکسٹرا ویلیو ایڈ کریں, ایک ایڈ آن چیزیں ایڈ کریں. فار ایگزامپل یو ایڈ دا ہولڈر ایز ویل, آپ اس میں ایک لڈ ایڈ کر سکتے ہیں, اس کو کمبو بنا کسی اور چیز کے ساتھ اس کو ایڈ آن ویلیو مزید ایڈ کر سکتے ہیں, اس کو ایک ڈفرینٹ ڈیزائن کے ساتھ آفر کر سکتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کو, اور اپنی چیزوں کو پیٹنٹ کرا سکتے ہیں. یہ کہ آپ نے مزید آؤٹ آف دا باکس سوچ کر ایک ایسی جگہ پہ لانچ کرنی ہے جو کہ آلریڈی ایسی چیز میں نہیں کسی نے کیا. آپ بہت سارے جو پاکستان میں اور دنیا میں جو لوگ ہیں, they hardly bother about actually launching something جو کہ gated ہوتی ہے کیٹیگریز ڈفرنٹ پلیٹفارمس پہ. تو آپ ایسی پروڈکٹس میں جائیں جن پہ بہت زیادہ ہیسل ہے, جس کو بہت کم لوگ ہیسل لیتے ہیں. میں اگر کسی کو کہوں نارتھ امریکہ میں کہ جی آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو اس وقت جاپان میں لانچ کرے امیزون پہ, جاپان جو ہے امیزون کی دوسری بڑی مارکیٹ ہے, 21 مارکیٹ پلیسز ہیں, امریکہ کے بعد جاپنیز مارکیٹ, پھر جو ہے یو کے, جرمنی اینڈ آل دیٹ آتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو وہ شاید ہی کوئی کسی نے آؤٹ آف دا باکس سوچ کے سوچا ہو کہ میں جاپان میں لانچ کروں. یہ کہ اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ, کیونکہ ملینز آف ادر آئیڈیاز ہیں, اٹس ناٹ جسٹ 1 or 2 پروڈکٹس. اس میں پروڈکٹ ہنٹنگ سیکھنا از ریئلی سم تھنگ این آرٹ. وہ آپ اگر نہیں سیکھ سکتے تو آپ ایک فری لانسر کو ہائر کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے ایک ایسی پروڈکٹ ڈھونڈے جو کہ آپ کو ایک پورا انالیسس کر کے دکھائے جائے. پروڈکٹ, not just product, but sourcing, showing the P&L, profit and loss balance sheet, and then how they can be able to make your product into a certain break-even point into after few months. So that یہ ایک obviously اس میں ایک it's an ongoing effort. ونڈرفل. میرا خیال ہے جو اس ساری جو ابھی کی آخری جو ہماری کوشچن سے ریلیٹڈ جو گفتگو ہوئی ہے اس کو اگر سم اپ کریں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ڈفرینسیشن کے لیے صرف پروڈکٹ کی ڈفرینسیشن نہیں ہے, پروڈکٹ مارکیٹ ڈفرینسیشن بھی کریٹ کر سکتی ہے. کس مارکیٹ میں آپ جا رہے ہیں, پروڈکٹ کے اندر ایڈ آنس کرنا بھی ڈفرینسیشن کریٹ کرنا ہے, اور اس کے لیے جو اسٹینڈرڈ طریقے ہیں وہ کمپیریٹر پروڈکٹس کے کامنٹس پڑھنا, یہ وہ سب لکھا ہے اور جگہ جگہ بتایا جاتا ہے. لیکن یہ جو آئیڈیاز آج ہائی لائٹ ہوئے ہیں یہ غور طلب آئیڈیاز ہیں جو آپ نے ہائی لائٹ کیے. تو آئی تھنک دیٹ ایڈریسز دا کوسچن جو پوچھا گیا. اب اس کو میں سم اپ کرتا ہوں, ریپ اپ کرتا ہوں, اور اس میں کوئی چیز رہ جائے تو آپ پلیز ایڈ کریں. اور میں ایک بات خاص طور سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سیشن it was the first session. آپ کو ہم دوبارہ بھی تکلیف دیں گے اوپن کے پلیٹ فارم پہ, اینڈ یو آر مور دین ویلکم ٹو جوائن اس اگین. پاکستانی ڈائسپورا, نارتھ امریکن ڈائسپورا یا پاکستان سے جو ایکسپیٹس ہیں پوری دنیا میں, سو اوپن ان کو ریپرزینٹ کرے گا اور آپ کو دوبارہ بلائیں گے, دوبارہ تکلیف دیں گے. ریکویسٹ یو ٹو جوائن اینڈ help that diaspora to expand the business in this domain, e-commerce and digital commerce. تو سم اپ کرتے ہوئے جو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اپ کمنگ انٹرپرنورس ہیں
اور جو ایگزسٹنگ بزنسز ہیں ان کے لیے بہت اپرچونٹی ہے جو آج شیئر کی گئی ہے کہ وہ اپنے بزنسز کو, جو نئے بزنس مین آ رہے ہیں, بزنس وومن آ رہی ہیں, وہ کیسے اسٹیبلش کریں گے, جو ایگزسٹنگ بزنسز ہیں وہ اپنے بزنسز کو ایکسپینڈ کیسے کریں گے. اور فرینکلی اتنے تھوڑے ٹائم میں وی کوڈ اونلی ٹچ دا ٹپ آف دا آئس برگ. ہم نیچے بہت بڑی دنیا ہے, لیکن کچھ ویلیوبل, اگر 2 ویلیوبل چیزیں بھی آج کے سیشن سے آپ کو مل جائیں تو میں سمجھوں گا کہ کچھ اس کا فائدہ ہمارے کسی آڈینس کو پہنچ گیا. ویل بی مور دین ہیپی فار دیٹ. ثاقب, بہت شکریہ آپ کے آج ٹائم نکال کر. میں آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہی از اباؤٹ ٹو لیو نارتھ امریکہ, امریکہ سے فلائی کر رہے ہیں, بٹ دیٹس دا کمٹمنٹ کہ پاکستانی, اوورسیز پاکستانیز کے لیے انہوں نے ٹائم نکالا اور اوپن پلیٹ فارم پر آئے اور آج ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو ونس اگین ثاقب.